پاکستان میں بغاوت کے قوانین کی دفعہ 124A کو کالعدم قرار دیے جانے کے عدالتی فیصلے کو بیشتر ماہرین جمہوری اقدار کی بالادستی اور آزادی اظہار رائے کے لیے ایک فتح قرار دے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان میں غداری کے قانون کی اس شق کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا ہے۔ پاکستانی وکیل اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت دات نے عدالت کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ نگہت دات امریکہ میں منعقدہ سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں موجود ہے اور کل بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کرائی گئی اس جمہوری کانفرنس کے آخری دن انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ہمراہ ایڈوانسنگ ٹیک فار ڈیموکریسی کے پینل پر بھی بات کی۔ اس سیشن میں جمہوری اقدار کی بالادستی میں ٹیکنالوجی کے کردار اور اس سلسلے میں درپیش مسائل پر تفصیلی بات ہوئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ارم عباسی نے نگہت دات سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ اس سمٹ میں کن مسائل کے حل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو جو میری انٹرونشن تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ جب ویسٹرن ڈیموکریسیز یہ سب انیشیٹو لے رہی ہیں اور یو ایس ایک لیڈ رول لے رہی ہے تو کس طریقے سے باقی جو ڈیموکریسیز جو کہ خود کو ڈیموکریسیز تو کہتی ہیں لیکن ان پریکٹس وہ ڈیموکریسیز نہیں ہے، تو ان کو کیسے اس ڈیبیٹ میں شامل کیا جائے، کیسے ان حکومتوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے جو کہ بہت ڈریکونین لاز اور میجرز لے کر آ رہے ہیں جس میں آن لائن اسپیچ کو وہ وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیٹیکل ڈسینٹ کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ایسے لاز انہوں نے بنا لیے ہیں جو کہ وہ ویپنائز کرتے ہیں اگینسٹ ویری پیپل جن کی حفاظت کے لیے وہ لاز بنے تھے۔ تو آج کی کنورسیشن یہی تھی کہ کیسے ہم سول سوسائٹی کو زیادہ امپاور کر سکتے ہیں، نہ صرف ریسورسز سے بلکہ جو اسپیسز ان کی ایروڈ ہو گئی ہیں ان شرنکنگ سپیسز کو کیسے وائڈن کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان جیسے ملک، انڈیا جیسے ملک جو ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیڈیشن لاز کا بھی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ڈسینٹ کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا سلوشنز ہوں گے ایسی معاشروں کے لیے؟ پرابلم اس وقت ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کی ہمارے سامنے ہے یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے حوالے سے وہ بڑی پیچیدہ پرابلم ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ ایک سلوشن ہو نہیں سکتا، جو کہ اکثر گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹل سوورینٹی کی طرف جا رہی ہیں تو ان کا ہے کہ ہم قوانین لے کر آئیں، ہم ایسے لاز بنائیں جن سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں یا ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تمام ایکٹرز مل کے، اور آج کی کنورسیشن میں بھی یہی بات ہوئی کہ گورنمنٹ اس کا آنسر نہیں دے سکتی ہیں، سول سوسائٹی کو ٹرو اسپرٹ میں ان کنورسیشن کا حصہ بنانا پڑے گا، اور وہ سول سوسائٹی جو کہ گلوبل میجورٹی میں بھی سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا ٹیک کے اراؤنڈ ریگولیشنز کی بات ہوتی ہے تو ایک اور جو ڈیبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بھی ڈیولپ ہو۔ بالکل ارم، اس میں جو بہت سی ویسٹرن ڈیموکریسیز بھی ابھی بہت سی ریگولیشنز ایسی لا رہی ہیں جو کہ اپنی جو ان کے آن لائن بارڈرز ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش میں بہت ریسٹرکٹیو میجرز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس سے جو سول لبرٹیز ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جورسڈکشنز ہیں جو قوانین لے کر آئی ہیں جو کہ بہت ہی ڈریکونین ہے۔ اس کا ایک بہت سادہ سولوشن ہے اگر پولیٹیکل ول ہو، اور وہ یہ کہ یو این کے گائیڈنگ پرنسپلز آن بزنس اینڈ ہیومن رائٹس اور اس طرح کے بہت سے ٹولز ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک بہت ایکسٹینسولی ڈیولپ ہو چکا ہوگا، تو اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فریم ورک کو یا اس تھریش ہولڈ کو اپنے قوانین کا حصہ بنائیں۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے سیڈیشن لاز جو کہ کلونیل لاز تھے ان کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا ہے، کیوں یہ اہم ہے؟ بہت اہم ہے۔ ہم نے دیکھا سیڈیشن لاز پچھلے چند سالوں میں، بلکہ ایک پوری تاریخ ہے نا کہ کس طریقے سے یہ استعمال ہوئے ہیں طلبہ کے خلاف، جو مارچز کرتے ہیں لوگ ان کے خلاف، جو پولیٹیکل ڈسینڈرز ہیں ان کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف اور ایکٹیوسٹ کے خلاف۔ تو یہ بیسیکلی ایک آلہ یہ ٹول ہے، اور پاکستان میں ٹول تھا جو کہ استعمال ہوا ان کے خلاف جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا اور طریقے سے اپنی سپیچ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔